آج ہم پڑھتے ہیں مولوی اور صوفی۔ چونکہ اس تفسیر میں عالمانہ اور صوفیانہ تفسیریں بیان ہوئی ہیں، جو کہ ہم ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہے کہ صوفی کس کو کہتے ہیں اور مولوی کس کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے صوفی اور مولوی کی بہترین بنڈ کر کے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم مولوی اور صوفی کا فرق بتاتے ہیں کہ مولوی مولا کی طرف سے نسبت ہے، یعنی مولا والا، یا نسبتی سے مولا کا الف واو بن گیا، جیسے کہ عیسیٰ سے عیسوی اور موسیٰ سے موسوی۔ جب کا سادہ جواب یہ ہے اس کا، مولوی اس کو کہتے ہیں جو مولا کی خبر رکھتا ہے۔ یہاں تو پھر جب کسی کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہو نا جی، وہ پھر قاری صاحب کے بجائے امام صاحب کے بجائے مولوی کو جا کے پوچھتے مولوی کہہ رہے ہیں، ان بیچارے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنا عظیم اور نسبت والا لفظ ہے۔ مولوی کہتے ہی اسی کو ہیں جو مولا کی خبر رکھتا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے نور، تا بخدمت شمس تبریز، جب تک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نہیں پہنچے تب تک مولانا روم مولوی نہیں بنے۔ ٹھیک ہے جناب۔ موسیٰ سے موسوی، ایسی مولا سے مولوی، صوفی صوف سے بننا، یہ تو ہوگی مولوی کی تعریف۔ آگے جناب صوف، لوگ کہتے ہیں کہ صوفیوں کا دین اور ہے، مولویوں کا دین اور ہے، دونوں بکواس بکتے ہیں، دونوں بک بک کرتے ہیں، دونوں جہالت بکتے ہیں، نہ ان کو صوفی کا پتہ ہے نہ ان کو مولوی کا پتہ ہے۔ مولوی کی اور بھی کافی ساری ان کی تعریفیں مولوی کی۔ تو جناب صوفی کی آپ تعریف سنیں، صوف سے بنا ہے جس کے معنی پشمینہ یا اون، بکرے بھیڑوں کی جو اون ہوتی ہے، چونکہ پچھلے صوفیہ کرام کمبل وغیرہ اونی سادے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ آج بھی اگر کسی اللہ والے کو آپ دیکھیں گے نا، اس کی جوتے، پٹکا اور دوشالہ، جس کو چادر بھی کہتے ہیں، ہاتھ پر آسا۔ پرسوں کل میں پتہ نہیں کس دوست کو بتا رہا تھا، میں نے کہا یار ہمارے وہاں کسی علماء اور ولیوں سے بات شروع ہوئی، ہم نے کہا ادھر والے جو ہمارے جنوبی پنجاب میں جتنے بزرگان سجاد ہیں نا، وہ اب بھی آپ کو اسلاف کے حلیے کی شکل دیں گے، مطلب سر پر پٹکا ہوگا، عالم ہو یا پیر ہو، سر پر پٹکا ہوگا، کرتا ہوگا، چادر ہوگی، جوتے اچھے پہنے ہوں گے جو دیہاتی ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کنڈا ہوگا۔ اپر پنجاب میں مولویوں کی وضع کرتا بھی ڈسکو، تو پیروں کی بھی ڈسکو، وہاں آپ کو اسلاف ملیں گے، شکل اسلاف کی آپ کو جھلک نظر ہے۔ مطلب لباس بہت کام کرتا ہے، لباس، ٹھیک ہے جناب، اسی لباس سے تو صوفی بنے ہیں جناب، اس لیے ان کا لقب صوفی ہوا، یعنی کمبل پوش یا اونی لباس والے۔ یہ تو ان لفظوں کی تحقیق تھی، یہ تھی ان کے لفظوں والی تحقیق۔ اب ان حضرات میں کیا فرق ہے ملاحظہ فرمائیں، یہ ترجمہ ہم نے بتا دیا، اب مولوی اور صوفی میں ہم فرق بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کے کچھ ظاہری معنی اور کچھ باطنی معنی، راز دیکھو مشکاہ، کتاب فضائل القرآن وغیرہ، اس کے ظاہری معنی پر بحث کرنے والا مولوی اور باطنی اسرار سے گفتگو کرنے والا صوفی۔ اب پھر ان پر دھیان رکھیں، جو ظاہراً علماء ہیں، ٹھیک ہے جناب، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کی جو رینجر ہیں ظاہراً، چاہے جو فوج آپ کی بارڈر پر ہے، وہ ہماری ظاہری حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ICS جس کو بلکہ وہ خفیہ جس کو ایجنسی ہم کہتے ہیں، وہ ہماری وہ فورس ہے جو پاکستان کا اندرونی دفاع کرنے والے ہیں۔ اندرونی دفاع سے شہروں کا دفاع مراد نہیں، پاکستان کے خاص الخاص اثاثے اور رازوں کا دفاع کرنے والے ہیں۔ پچھلے سال کے پرلے سال ایک جنرل کو پھانسی دے دی گئی تھی کہ انہوں نے ایٹمی پلان کے بارے میں، جب فوج کے بارے میں انہوں نے خفیہ راز
جنرل کا، آپ نے اچھی طرح یاد ہوگا۔ ماحصل اس لیے نہ کسی مولوی پر ہاتھ اٹھایا کرو، نہ کسی عالم پر ہاتھ اٹھایا کرو، ٹھیک ہے جناب۔ علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اولیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی علم کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے مثالیں اس کی آ رہی ہیں۔ دینی علم دو ہیں، ایک علم ظاہری یعنی شریعت کا، علم باطن یعنی طریقت کا، ٹھیک ہے جناب۔ شریعت کا عالم مولوی، طریقت کا عالم صوفی۔ اس کی مثال ایک اور بھی آپ عرض کر دوں۔ کچھ ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، کچھ ہمارے باطنی اعضاء ہیں، پاکی ان کو بھی چاہیے، ظاہر والوں کو پاکی اندر والوں کو بھی چاہیے۔ اکثر آپ علماء کرام سے آیات پاک سنتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو جب صوفیاء کے بارے میں جب صوفیاء اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اپنی معرفت کے لیے۔ یہ علماء کا معنی تھا، یہ صوفیاء کا معنی تھا۔ حضور سلطان بوسعید رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے صوفیاء سلطان الفقر۔ انسان کے اعضاء دو قسم کے، ظاہری ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ، ٹھیک ہے جناب، اور باطنی اعضاء کیا ہیں؟ دل دماغ وغیرہ۔ ظاہر کی اصلاح کرنے والا مولوی ہے، باطن کی اصلاح کرنے والا صوفی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کسی مولوی کے پاس بیٹھو زبان کو کنٹرول کر کے بیٹھو، جب کسی صوفی کے پاس بیٹھو تو دل کو کنٹرول کر کے بیٹھو۔ اگر آپ کے یا کسی کے دل میں خیال آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا ولی فوراً ٹوک دے گا اور اس کی فوراً اصلاح کر دے گا کہ تو دل میں یہ سوچ رہا ہو۔ بے شمار لا تعداد طریقے بڑی پڑی ہیں اس طرح کے واقعات کی۔ بزرگان دین کے پاس جب کوئی آتا تو ان کو ظاہراً کی اور گفتگو کرنے لگتا تو اللہ تعالیٰ کا ولی فرماتا جس مقصد کے لیے تو آیا ہے وہ وہی مقصد گیا، مارنے کے لیے گیا، آزمانے کے لیے گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو مولوی کی جب خدمات میں جائے تو زبان کو کنٹرول اس لیے کر کے بیٹھے، وہاں مولوی ہر طرح کی شریعت کو جانتا ہوتا ہے، وہاں پھر اپنے ڈھکوسلے نہیں مارنے ہوتے، اس نے پھر قرآن و حدیث پاک کی روشنی سے اگلے کی اصلاح کرنے ہوتی ہے۔ اکثر نوجوانوں سے سنا جاتا ہے میرے خیال میں یہ ہے، میرے خیال میں یہ ہے۔ تابعین کے فتاوے پڑھیں، حضرت عطا، حضرت سعید بن مسیب، حضرت اکرمہ، یہ صحابہ علیہ رضوان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو آگے پھر شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ پاک ہستیاں فتویٰ دینے سے بھی گریز کرتے تھے۔ آپ سب سنتے ہیں نا جب کوئی دین کی گفتگو ہو، عام دنیا دار کہہ کہ نہیں یار میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسا ہے، وہ ہستیاں مسئلہ بتانا تو بڑی، یہاں تو خیال لے کر آ رہے ہوتے نا دنیا اس کا شریعت کا، وہ ہستیاں مسئلہ بتانے کے لیے بھی گریز کرتے تھے، ٹھیک ہے جناب۔ ایک مثال پڑھتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ اس کی تعریف کافی لمبی ہے، 2-3-4 دن چلتی رہے گی۔ ایک بادشاہ نے چینی اور رومی کاریگروں کو بلا کر کہا کہ تم اپنا اپنا کمال دکھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک بندہ کمرہ دے دیا، بند کمرہ دے دیا جائے جس کی 2 دیواروں پر علیحدہ علیحدہ ہم کام کریں گے مگر بیچ میں پردہ رہے، ادھر ہم کام کریں گے ادھر دوسرے، درمیان میں چادر۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، چینیوں نے تو اپنی دیوار پر نقش و نگار کر کے اسے چمن بنا دیا، رومیوں نے اپنی دیوار کی رٹائی کر کے اسے آئینہ کر دیا، انہوں نے رنگ روغن پھل بوٹے بنا دیے، کس نے؟ چینیوں نے۔ آپ سنتے ہیں نا یہ کس کے برتن ہیں؟ چینی کے برتن ہیں، در حقیقت وہ چین سے بن کر آتے ہیں، یا پھر یوں سمجھیں کہ ان کے اوپر جو کاریگری ہوتی ہے نقش و نگار والی وہ چینی لوگوں والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ رومیوں نے کیا کیا؟ دیوار کو کھرچ کے انہوں نے دیوار کو شیشہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی فراغت کے بعد بادشاہ ان کے امتحان لینے پہنچا اور حکم دیا، پردہ ہی کا جھگڑا تھا،
اسے پھاڑو اور پھر مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ پردہ اٹھتے ہی جب دیواریں مقابل ہوئی تو چینیوں کے نقش و نگار رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگے۔ پردہ ہی تھا نا درمیان، جب پردہ ختم ہوا تو وہی نقش و نگار کہاں نظر آنے لگے؟ ان کی دیوار شیشے سے، کیونکہ وہ مجسل آئینہ کے تھی۔ حق تعالیٰ بادشاہ ہے، انسان بند کمرہ ہے۔ مولوی چینی کاریگر ہے، مولوی چینی کاریگر ہے جو کہ شریعت کی اتباع کرا کر انسان کے ذہنی اعضاء پر نقش و نگار کرتا۔ نقش و نگار بھی تو تب خوبصورت لگے تھے نا جب نکالے گئے تھے نا جناب، تو جب ہم بھی تو تب خوبصورت لگیں گے نا جب ہم عمل کریں گے نا، عمل کریں گے۔ جب تک مولوی کی خدمت میں نہیں بیٹھیں گے تو عمل کیسے کریں گے، شریعت کیسے سیکھیں گے؟ ابھی بھی بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، اتنی تقریریں کرنے کے باوجود، اتنے بیانات علم مسائل سننے کے باوجود نیچر وہی کی وہی، سوچ وہی کی وہی، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جناب اتنے گفتگو سننے والے بھی ابھی زیرو پر کھڑے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نقش و نگار نکلوانا کوئی معمولی بات نہیں جناب، اس کے لیے تو پھر انسان کو مہم مارنا پڑے گی نا۔ صاف ذریعہ آپ دیکھیں جب پلستر کرنے والے پلستر کرتے ہیں نا، پہلے تھوڑی چھوٹے چھوٹے ٹک لگاتے ہیں تاکہ پلستر ٹھیک جم جائے۔ تو ظاہری شریعت جناب ایسے نہیں انسان کے اوپر نقش و نگار کرتی۔ پرسوں چوتھ میں دیکھ رہا تھا، حالانکہ مسئلے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، بس یا لاپرواہی سمجھو یا جہالت سمجھو، جب تک امام سامنے نہ آ جائے تب تک تکبیر شروع نہ کریں۔ امام دوسرے صف میں ہوتے ہیں، تیسرے صف میں ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہ ہم خود بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو کرنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ مسئلہ چلو آنے والوں کو تو نہیں پتہ، میرے تمام دوستوں کو تو پتہ ہے۔ مشکات شریف کا جو درس سننا ہے 12-13 سال ہم کوئی ہیرانہ سناتے رہے، یہ مسئلہ سنایا نہیں تھا دوستوں کو کہ امام کو شان اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، حضرت عمر سے زور سے بولے یعنی کہ آپ تشریف لائیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک تشریف لے کے آپ نے فرمایا امت کو حق حاصل نہیں کہ نبی کو بلایا کر آپ نماز پڑھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امت کو حق حاصل نہیں کہ وہ نبی کو بلائے کہ آپ تشریف لیں نماز، مطلب آپ کہیں گے وہ تو نبی کی ذات ہے، یہی تو امامت کا شان ہے، یہی تو امامت کا شان ہے کہ امام کو للو پنج بندہ نہیں ہوتا، لوگوں کے ایسے بیٹھے ہوتے نا، ایسے پرندوں کی طرح ایسے ٹک گھڑی ادھر ادھر، خدا ہدایت کرے۔ جب پتہ بھی ہے مسئلہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ عالم امام اپنے ذاتیاتی کام پر بھی بیٹھا ہے، ذاتیاتی کام پر بھی بیٹھا ہے، اتنی ویٹ کریں جتنا دیر بندہ کھانا کھاتا ہے۔ یا پھر دوسرا مسئلہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، اگر امام صاحب نے سنتے نہیں پڑھی ظہر کی ہوں یا صبح کی ہوں، اپنے گھر بیٹھا رہا، بیوی کے پاس بیٹھا رہا، بچوں کے پاس بیٹھا رہا، کھانا کھا رہا تھا، ویسے لیٹ اٹھا، آئے آرام سے سنتے پڑے پھر مصلی پر آئے۔ امام کی شان تو یہ ہے جناب، مسئلے بیان کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی بس اپنی سوچ ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ لے گئے تھے ہم آپ کو ظہری معاملے کا، عالم دین کو معمولی نہ سمجھا کرے، جس طرح بارہا بار آپ کو سمجھایا جاتا ہے، جہاز کیا جاتا ہے، جہاں بتایا جاتا ہے، جو ان ہستیوں کو وہ پتہ ہے نا جی تو عالم تو بڑی دور کی بات ہے، تو وہ تو سفید ریش والے ہستیوں کا بھی احترام کرتے تھے، بڑی داڑھی مبارک والے کے آگے نہیں چلتے تھے، سفید داڑھی مبارک والے کے آگے نہیں چلتے تھے، ٹھیک ہے سر۔ صوفی رومی کاریگر جو کہ اللہ کی ضرب اور مراقبوں کے ذریعے دل میں جلا دیتا ہے، سانس کا بھی پردہ ہے۔ مولوی نقش و نگار بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اس کی بارگاہ کے لائق کرتا ہے، اس کی بارگاہ کے لائق کرتا ہے۔ صوفی پھر اس کو اس کی بارگاہ میں آ کر اس کا دیدار کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں نہ اس کے بغیر کام پورا ہو رہا ہے، نہ اس کے بغیر کام پورا ہو رہا ہے، نہ صوفی کے بغیر نہ مولوی کے بغیر۔ تو جب ان دو ہستیوں نے پاس لمبی ہو جاتی ہے اور ہو جائے گی، ذہن میں رکھا کریں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم عطا فرمائے، ان میں سے صرف جو ظاہری علوم ہے، باطنی اور ظاہری، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ظاہری علوم کے وارث علماء ہیں اور آپ کے باطنی علوم کے وارث اولیاء ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں ہم کسی کی انسان کر سکتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، تو معاشرے میں آپ کو دیکھ لیں
یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، عالم خاص درباری عالم نہ، اور درباری عالموں کا یہ عالم ہے، اور جس طرح فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہوں گے طارق جمیل بہت بڑا نام ہے جناب، لوگ جو ہے نا طارق جمیل کے تذکرے کرتے ہیں، تو طارق جمیل مولوی درباری ہے، درباری ہے مولوی ہے نا، سرکاری جس کو درباری کہتے ہیں، تو وہ گرو نانک کے گردوارے میں اس کو وہ مطلب جا چکا تھا، وہاں کھڑا تھا، وہاں اس کے لیے جانا شرک نہیں ہے، یعنی ہندو کے گردوارے میں جانا شرک نہیں ہے، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں جانا شرک ہے۔ یہ ہے سرکاری ملا کا، اور یہ ہے دینی ملا کا۔ جو بغیر سرکاری ہوتے ہیں تو وہ داتا حضور میں قدم اپنے زمین جھکا کے، ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا جماعت اسلامی کہتے ہیں، حرامی بھی کہتے ہیں، معاذ اللہ، ان کو کبھی آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے؟ ہر جگہ دھرنے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کبھی داتا صاحب کو عرس مبارک انہوں نے حاضری دی ہو، عرس مبارک سے ہٹ کر کبھی انفرادی حاضری دی ہو، ٹھیک ہے جناب۔ بس یہ بہت بڑے راز ہیں، بہت بڑے معاملات ہیں، آپ کی سوچ کہاں، آپ کی رسائی کہاں، کبھی ان کی تحریریں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے ان کی بنیاد کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور ان کی سوچیں کہاں ہیں، ان کے نظریات کہاں ہیں۔ ذہناً دیکھو تو دین کے اتنے دعوے دار جو آپ کہیں گے کہ اتنے دین کے پابند، جہاد کے ٹھیکیدار ہیں جب پتہ جماعت اسلام جہاد کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، اندر جب بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک بچے کے کتنے پیسے لیتے ہیں، ایک ایک بچے کے، اپنا بچہ کوئی بھی نہیں کیا ہوگا آج تک، ٹھیکیدار جہاد کے یہ بنے کتنے، اور بھی کافی سارے معاملات ہیں۔ بس یہ تو ضمن باتیں آ جاتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں، دو لینے رہتی ہیں جناب۔ جب یہ زندگی کا پردہ اٹھا اور انسان کی موت ہوئی تو مولوی کے سارے نقش اس صاف آئینے میں جگمگانے لگے، وہ جو انہوں نے بنائے تھے، ٹھیک ہے جناب۔ اسی کا قبر میں امتحان ہے، وہاں نماز روزے کا سوال نہیں، یار کے پہچان کے امتحان ہے۔ وہاں قبر میں یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ نمازیں کتنی پڑھی تھی، روزہ، آخری سوال کیا ہوتا ہے، ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، اس پاک ہستی کے بارے میں کیا جانتا تھا۔ وہاں پہ محبوب کی پہچان کری جاتی ہے۔ وہ حضرت نصیر الدین نصیر سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا ہی کمال کے شاعر تھے، ہفت زبان آپ شاعر تھے، شہنشاہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین۔ آپ کلمہ شریف کے غرض میں جو جملے ہم پڑھتے ہیں، ایک شکل دکھائی جائے گی، کلمہ شریف کے ذکر میں لکھتے ہیں ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی۔ آپ کی شکل پاک، آپ کی ذہن صورت پاک، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی۔ بول اس پاک ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آگے تیسرا فقرہ لکھتے ہیں، پھر تقدیر بنائی جائے گی، تقدیر پھر بنے گی، تقدیر پھر بنے گی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جواب دے دیا، یہ تو وہ پاک ہستی ہے جن کی خاطر میں مر کے آیا ہوں، تقدیر پھر بنے گی۔ اگر انہوں نے کافروں والا جواب دیا، میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں وہ وہی کہتا تھا، پھر تقدیر نہ بنی نا جناب، پھر وہ جنمی ہوا نا۔ جب وہ تصدیق کرے گا تو پھر مہر لگے گی کہ یہ جنتی ہے، اس کو سونے کو ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، پھر تقدیر بنائی جائے گی، کہو لا الہ الا اللہ۔ کہ اس ہرے گنبد والے کو پہچانو کہ وہ کون ہے، دیکھنا یہ کہ تمہارا آئینہ دل کا کاشانہ یار ہے کہ خانہ اغیار ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار پائیں، چھڑا پیار نہ پائیں۔ جناب آپ کی آل پاک سے بھی پیار پائیں، آپ کے اصحاب پاک سے بھی پیار پائیں، آپ کے ازواج سے، اپنا ازواج پاک سے بھی پیار پائیں، آپ کے والدین کریم طیبین سے بھی پیار پائیں، پھر تو آپ کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معرفت قرآن پاک نصیب فرمائے۔